نقصان کا سامان نہیں بنا، لیکن بہت سارے ایسے بچے جو اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں تھے، یا جو ہے یوٹیوب کی حد تک اسلام اور دین کو انہوں نے جانا ہوا تھا، یا چند بیانات کو یا چند جو ہے نالجبل ویڈیوز کو دیکھ کر کے یہ سمجھنے لگے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے محققین میں سے ہیں، تو ان بیچاروں کو گمراہ کرنے کے لیے انہی آیات کو لے کر، انہی آیات کا سہارا لے کر باقاعدہ لاکھوں لوگ اس قسم کے چینل چلا رہے ہیں جس کے اندر ایکس مسلم کے نام پر جو ہے پرچار ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ خامیاں ہیں۔ اس کے اندر قابل الذکر جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہی 26 آیات کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ 26 آیات میں سے ایک ایک آیت لے کر ہر ایک شخص اپنا اپنا چینل پروموٹ کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے۔ بہرحال تو کل بھی اس آیت مبارکہ کی ایک تمثیل کل بھی آئی تھی، اس آیت مبارکہ میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کی دشمنی آپس میں دشمنی ڈالنے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا کے معنی ہے اے ایمان والو۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ترجمے خود بخود ذہن میں لاتے جانا، بار بار سنتے رہے تو کہیں سے بھی یا ایھا الذین آمنوا گزرا تو کم از کم اتنی دیر تو ہم کو خوشی رہیں گی کہ بھائی اس کا مطلب میرے کو معلوم ہے۔ یعلمون کا مطلب میرے کو معلوم، تعلمون کا مطلب میرے کو معلوم، ففہم کا مطلب میرے کو معلوم، اقرا کا مطلب میرے کو معلوم، تو موٹے موٹے باتیں بھی معلوم ہوتی رہی تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی روچی اور جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی آگے بڑھنا اچھا ہے، تاکہ قرآن سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے معنی ہیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا یا ایمان لا لیا۔ لا تتخذوا، اتخذ یتخذوا کے معنی ہیں پکڑنا، لا تتخذوا کے معنی مت پکڑو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو مت پکڑو اولیاء باعتبار دوستی کے۔ اولیاء کے معنی کیا ہے؟ دوست بنا کر کے ان کو نہ سنبھالو، ان کو نہ پکڑو، یعنی دوست نہ بناؤ۔ عام بھاشا میں اگر ہم اس کو کہیں تو یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور بنانے والوں نے کیا کچھ نقصان اٹھایا ماضی میں، اور کیا کچھ نقصان اٹھا رہے ہیں حال میں، اور کیا کچھ نقصان اٹھائیں گے مستقبل میں، یہ تو جو ہے دیکھنے سے ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہود و نصارہ کی سازشوں کو کون نہیں جانتا ہے، سرے عام کھلے عام ان کی بدماشیاں۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے الحمدللہ جنگ بندی کے بعد میں کچھ جو ہے قیدیوں کے تبادلے ہوئے، دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو، قیدیوں کے تبادلے ہوئے، اسرائیل کے قیدیوں کو، ارے بولو جی، چھوڑا گیا، اور غزہ کے قیدیوں کو لوگوں نے بھی چھوڑا۔ اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ، یہ ہیومینٹی اور انسانیت کا پرچار کرنے والے جھوٹے اور فریبی اور مکار، جن کو اللہ کہہ رہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے اندرون سے سیدھے نہیں ہو سکتے، یہ تھیڑی تیڑی کھیر ہے یہ لوگ، ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ دیکھو کیا غلطی ہے، یوٹیوب ان کا، فیس بک ان کا، انسٹا ان کا، لیکن اسی کو بولتے جس کی چپل اس کا سر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذلیل کرنے پر آتا ہے تو انہی کے مادھیم کے دوارا ان کو ذلیل کر دیتا ہے، انہی کے بنائے ہوئے اشیاء کے دوارا ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب دیکھو آپ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز آ گئی ہیں جس کے اندر غزہ سے جو قیدی واپس ہو رہے ہیں اسرائیل کو، وہ بہترین خوبصورت توانا اچھے کپڑے پہنے ہوئے، جسم پر کوئی ریمارک نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی تکلیف کا کوئی دھبا نہیں، داغ نہیں، اور قیدی جو ہے یہاں سے غزہ سے قیدی اسرائیل کو واپس جاتے وقت آنسوؤں سے رو رہا ہے، اور جو جرنیل ان کے جو ہے نا، جو ہے جس جو ہے کیا بولتے وہ قید خانے کا جو ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار کے پیشانی کو بوسہ دے کر، ہاتھ کو بوسہ دے کر کے جا رہا ہے۔ کون؟ یہودی اسرائیل النسل، جو کہ لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، لیکن ان کے اخلاق سے، رسول اللہ کی تعلیم سے ایسا متاثر ہوئے کہ پیشانی چوم کر، ہاتھ چوم کر کے جا رہے ہیں، اور ان کے جسم پر داغ نام کی کوئی چیز نہیں، دھبا نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے کپڑے جو ہے نا صاف ستھرے۔ اور جو ہے اسی طریقے سے غزہ کو بھی جو ہے ان لوگوں نے واپس کیا، اسرائیلیوں نے غزہ کے قیدیوں کو واپس کیا، اور ان کی حالت چینلز کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے جسم خون سے لہو لہان، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ، جیسے کہ اس کو برسوں سے کھانا نہ دیا ہو، کبھی جینے کے لیے ایک آدھ روٹی بچی کچی سو کی روٹیاں منہ پر پھینک دی ہوں اور اس کو کھا پی کر کے وہ زندہ رہ گئے ہوں، ایسی کنڈیشن میں، جبکہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کی جو ہے نا اس کی تصاویر بتائی جا رہی ہیں، ماضی کی اور حال کی۔ ماضی کی فوٹو کے اندر اتنا خوبرو نوجوان، ایسا بہترین جو ہے بانکا نوجوان ہے، اور اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں، اللہ کے فضل و انعام سے بہترین ہٹا کٹا اور خوبصورت، اور جس وقت لے جایا جا رہا ہے، اور جب واپس آ رہا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر
جو ہے نا خود یہودی لوگوں کی زبانوں سے نکلا آہ یہ ظلم ہے، یہودیوں کی منہ سے نکلا آہ یہ ظلم ہے. ان کے اندر بھی تو کچھ ہوں گے نا تھوڑے بہت، ہاں، جن کے اندر دل ہوگا، ضمیر ہوگا، انسانیت نام کا کچھ شمہ باقی ہوگا. تو ایسے جو ہے نا کمینہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو گنایا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہ پکڑنے کو کہا ہے، ان کے اندر جو ہے زوئسٹ نام کے جو یہودی ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر تعصب پسند اور خطرناک ذہنیت رکھنے والے اور فتنہ اور فساد پھیلانے والے جو ہے نا یہ لوگ ہیں، اور بہت جو ہے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ. تو بہرحال دونوں بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ کو آپ سامنے رکھیے. اللہ کہتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، اللہ کہتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ. اچھا، ان میں سے ہر ایک کو، اگر ہر ایک کو ہوتا تو میں نے کل ہی آپ کو واقعہ سنایا بنو خزاعہ کا، عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے. ان میں ایسے لوگ جو بدطینت ہیں، شیطان صفت ہیں، جن کے اندر شرارتیں بھری ہوئی ہیں، جن کے اندر اسلام دشمنی، قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول سے بغض بھرا ہوا ہے، اور انسانیت کی دشمنی جن کے جو ہے وجود کے اندر ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، بنانے والے کو نہیں معلوم کون کتنا کمینہ ہے، بنانے والے کو نہیں معلوم. ارے میں بنایا اگر موبائل فون تو میں موبائل فون کے ہر کل پرزے سے واقف رہتا ہوں. میں کون سا ڈی سی گیا، کون سا اے سی گیا، کون سا سی سی گیا، سب معلوم رہتا میرے کو. ارے بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ اگر میں موبائل بنانے والا ہوں، اگر ریپیئر کرنے والے دنیا کا جانتے، تو اگر خود بنانے والا اگر جو ہے نا اس کے کل پرزے کو نکالے تو پھر سمجھ لو کہ وہ ہر کل پرزے کو جانتا ہے کہ کس کل پرزے کا کیا کام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چونکہ بنانے والے ہیں، تو ان میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کے اندر جو تعصب پسند ہیں، ان کے اندر ذلیل قسم کی صفات رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ پکڑو، دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے دو آپس میں لوگ دوست ہیں، ان میں کے بعض کے دوست ہیں. اچھا، یہ جو بعض آیا ہے نا، یہ خود اشارہ دیتا ہے کہ سب کی بات نہیں چل رہی. بعضهم کا مطلب ہے ان میں کے بعض، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعضے اچھے بھی ہوں گے نا. بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے دوست ہیں. اور جب آپس میں دشمن کا ہو جاتا، دوست ہو جاتا انہیں. دشمن اب وہ لوگ مل کر کے جو ہے تمہارے لیے نقصان کا سامان بنیں گے، اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ، یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، اب آگے کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ان میں سے ان کو دوست پکڑے گا. یتولہم کے معنی ہے اصل میں تولا، جو ہے نا تولا کے معنی ہے پھر جانا. ومن یتولہم، جو پھر جائے ان کی طرف، یعنی ان کی دوستی کو اپنا لے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر سمجھ لو کہ وہ انہی میں سے ہو کر رہ جائے گا. یعنی ان کے اندر ایسی صفات ہیں کہ جب تک وہ تم کو اپنے مذہب پر پلٹا نہ دیں وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے. قرآن پاک کی اور آیت مبارکہ اس کی وہ توضیح کرتی ہے جس کے اندر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں، ان لوگوں کو اتنا زیادہ یہ اہمیت مت دو، کیونکہ یہ لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے مذہب پر نہ لا لیں. حضور کو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تک کہ آپ کو اپنے مذہب پر نہ لا لے، یہ اس وقت تک راضی ہونے والے نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ آپ سے راضی ہوں گے یہود اور نہ نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ محبوب آپ کو فرما رہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ محبوب آپ کو اپنی ملت میں داخل نہ کر لیں، اس وقت تک وہ لوگ راضی ہونے والے، وہ راضی ہونے والے ہے ہی نہیں. ان کے اندر بدخماشی ہے. تو رسول راضی نہ کر سکیں جن کو، جبکہ پوری دنیا کا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ حضور، پوری انسانیت کا اعلیٰ نمونہ حضور، پوری ہیومینٹی کا اعلیٰ نمونہ حضور. ارے پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ صلح کیا، جیسا انہوں نے معاف فرمایا، جیسا انہوں نے سینے سے لگایا، اپنے دشمنوں کو نوالے بنا کے کھلائے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا انسان پوری کائنات میں کیا، ہاں، پورے آسمان و زمین میں، پورے برہمانڈ میں، پورے گیلیکسیز میں اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. اگر وہاں پر بھی جیو جنتو ہیں تو ان سب سے بھی اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول، تو اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر جو پھر پڑے گا ان کی طرف یا ان کی دوستی پکڑ لے گا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. ہاں، کیونکہ جب وہ نبی کو اس بات پر اکسا سکتے ہیں کہ وہ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو پھر تم کو نہیں اکسائیں گے وہ لوگ مذہب چھوڑنے پر، دین چھوڑنے پر، اسلام چھوڑنے پر، یا ان کے پاس ہے سو چیزوں کو اپنانے پر. دیکھو آپ لوگ جو ہے سود کے کبھی نہ کبھی جو ہے نا دھکوں سے گزرے ہوں گے. زندگی ہے، سب کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا
بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے. بینکنگ کا جو سسٹم کس کا ہے؟ اس میں بھی جو اوپن جو لوگ مطلب حاوی جو لوگ ہیں، غالب جو لوگ ہیں، غالی جو لوگ ہیں وہ یہودی ہے. پورے ورلڈ بینک میں بھی 6 ذمہ دار جو ہے یہودیوں کے، ایک ذمہ دار باہر کا ہے. 7 بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے ورلڈ بینک کے، ان میں سے 6 یہودی ہیں، ایک آدمی صرف باہر کا ہے، وہ بھی چھپا للٹپ ہے. باقاعدہ ان لوگوں کا جو ہے مضبوط دائرہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر، اور ان لوگوں کے پاس ساری دنیا سے جتنا پیسہ لوگ جمع کرتے ہیں پہلے ان کے پاس جا کر کے جمع ہوتا ہے. ہمارا پیسہ ہمیں دے کر یہ غلام بنانے کی سازش اب سے نہیں برسوں سے چلا رہے ہیں لوگ. ان کا مزاج ہے یہ. اب آپ دیکھیے یہاں پر معاملہ سمجھیے میری بات کہ آپ کا پیسہ آپ کو دینے کے لیے منتیں کرتے ہیں. صاحب آپ کو لون پاس ہوا، صاحب آپ کو یہ ہوا. دماغ خراب کرنے کے لیے عورتوں کا بھی استعمال کرتے. عورت بات کرتی، اپنے لوگوں کی تو بازیں کھل جاتی، جوروں سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، لیکن جو ایسا ہی اگر ہلو بول کے ادھر سے فیمیل کا فون آ گیا، اب اس کی جو ہے نا دیکھو، ہاں ہائی میڈم ہاؤ آر یو. کبھی بیگم کو نہیں پوچھا کیا ہے ہاؤ آر یو میڈم آئی لو یو بول کے، کبھی بیگم کو نہیں بولا. ہاں محبت نامے کبھی نہیں. یہاں دیکھو تو جو ہے نا نئے نئے قصے چل رہے. کئی کو یہ لوگ رکھے جو عورت کو اس وجہ سے تاکہ اپوزٹ اٹریکشن جو ہے اس کو متوجہ کرے اور وہ مال کے چکر میں پھنسے اور نکلے نہیں ہمارے پاس، اور ہم اس کو رسوا کرتے رہیں اور نچوڑتے رہیں. جن لوگوں نے پیسے بھرے ہیں، ای ایم آئیز بھری ہیں اور ان کے جو ہے یہ قسطوں کی چکروں میں پڑے ہیں، وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں کون سی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں. ان کی سازشوں کو سمجھو. ان کا کام ہے یہ کسی بھی طریقے سے تم کو تمہارے پیسوں سے غلام بنانا. تو ان کی فہرست میں ہے وہ چیز. حتیٰ اتنے مرتبہ میں نے جو ہے اس کے یہودیوں کا پوسٹ مارٹم نام کا میرا ایک بیان ہے، وہ سن لو، پھر وقت اس میں جائے گا نا خامخواہ کہ میں دوسری آیت مکمل کر سکتا ہوں. یہودیوں کا پوسٹ مارٹم کے عنوان سے میں نے یوٹیوب پر ایک بیان ڈالا ہے. اس کے اندر میں نے جمعہ ہی میں یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ بیان کیا تھا. اگر کوئی نہیں سنے ہیں تو اس پر سن لیجیے تاکہ وقت بچ جائے میرا بھی آپ کا بھی، آگے ہم پڑھ سکیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو ان کی دوستی پکڑے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے گھماتے پھراتے ہیں کہ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ دوست ہے ہمارے، یہ دوست ہے ہمارے، یہ دوست ہے ہمارے. اب آپ دیکھ لیجئے بن سلمان کی جو درگت ان لوگوں نے بنائی، یا سعودیوں کی جو درگت ان لوگوں نے بنائی، تو آپ لوگوں کو کیا خیال ہے کہ جس کے پاس پیٹرول کے بھنڈار ہوں، جس کے پاس آئل کے بھنڈار ہوں، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی ہوٹلوں کی آمدنی کا ذریعہ اور وسائل ہوں، جس کے پورٹس ہمیشہ جہازوں سے بھرے رہتے ہوں، جہاں سے ہمہ قسم کی مشروبات جاتی بھی ہوں آتی بھی ہوں، ایسے لوگوں کو ان یہودیوں کی کیا ضرورت پڑ رہی ہوگی؟ تعیش پسندی کے لیے ایک ایک رات میں کھربوں روپے لٹانا اور ان کو پیچھے سے بیگوں کے ذریعے سے پیسے پہنچانا اور ان کو بہت شہرت ملے جیسا تالیاں بجا بجا کر کے ان کے جیب خالی کرنا، ان کے جو ہے نا بینک کے جو ہے سارے اس کو کمزور کرنا اور قرضے دے کر ان کے پاس سے لیا ہوا پیسہ ان کو قرضہ دے کر ان کو اپنا غلام بنانا. یہ سوچو ان کے دماغ میں نئی نئی سو چیزیں کون ڈالے. یہ نیوان سٹی کا جو خواب 230 ویژن کے عنوان سے یہ جو بن سلمان دیکھ رہا ہے، یہ کیا خیال ہے؟ کیا یہ ترقی کا خیال ہے؟ ترقی کا خیال ہوتا تو جو ہے خدا کی قسم اگر تو کہتا کہ ہم وہ اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمے مبارک پڑے ہیں، مسلمان اپنی جان نکال کے دے دیتے تجھے، اپنا مال نکال کے دے دیتے تجھے. ارے یہاں پر ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو اللہ کے جھوٹا وعدہ کرنے والوں کو لاکھوں روپے دے دے رہے ہمارے بھائی. تو اگر کہتا مسلمانوں سے تو مسلمان ویسے کمینوں سے ہزاروں گنا زیادہ اچھا تھا. اللہ کے رسول کے علاقوں کو اگر تو سجانا چاہتا، سنوارنا چاہتا، مسلمان اپنی رگے جان کا خون بھی اس کو لگانے کو تیار ہو جاتا. پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. پورے ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، عرب امارات نہیں، جتنے ممالک ہیں عجم کے ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان بستا ہو، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے ولا میں رہتا ہو، چاہے بلڈنگوں میں اور عمارات میں رہتا ہو، لیکن یاد رکھو حضور کی محبت کسی کے دل میں کم نہیں ہے. سب ایک سا حضور سے پیار کرتے ہیں اور اپنی رگے جان سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ تمہارے اوپر نبی کا تمہاری جان سے تمہارے نبی کا زیادہ حق ہے. اپنے آپ کو کوئی انسان قتل کرنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں جائز نہیں، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کود کے مر جاؤ تو کود کے مرنا واجب ہے، کیونکہ ہماری جان پر حضور کا ہم سے زیادہ حق ہے. بات سمجھو میری. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے پہچانا نہیں کیا ہے. تو یہ بن سلمان جو ہے نیوان سٹی کے لیے ان کے جو تلوے چاٹ رہا ہے، ان کی جو غلطیاں برداشت کر رہا ہے، اس کے پیچھے ان کی گندگیوں کو چھپانا پہلا مقصد. کیونکہ ان لوگوں نے ان کے بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اندر غلاظت، گندگی اور بےہودگی اور فحاشی اور فلاں اور عریانیاں، یہ سب چیزیں محفوظ کر کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں تاکہ ان لوگ آگے نہ بڑھ سکیں. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ مالی اعتبار سے ان کو مغلوب بنا دیتے ہیں، مخروض بنا دیتے ہیں. سیکنڈ آپشن نہیں رکھتے. تیسرا یہ کہ ایسے خواب دکھا دیتے ہیں کہ جس خواب کو پورا کرنے میں انسان بھول جاتا ہے اور وہ خواب بھی پورا نہیں ہوتا اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی اولادیں بھر رہی ہیں ان کو قسطوں پہ قسطیں، قسطوں پہ قسطیں، قسطوں پہ قسطیں. سبحان اللہ العظیم. ایک غریب بیچارہ ملا تھا مجھے، اس نے کہا کہ کاش ہمارا باپ
ہم کو جھوپڑی میں رکھا ہوتا، یہ نحوست نہ ڈال کے گیا ہوتا جو ہم ہر مہینہ بھر رہے ہیں 50,000 40,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہر ماہ بھر رہے ہیں، ہر ماہ بھر رہے ہیں، 35 سال ہو گیا بھر رہے ہیں پیسے. عذاب میں ڈال کے چلا گیا باپ. چھوٹی زمین خرید لیتا، جھونپڑا بنا لیتا، اینٹوں سے ہم اپنا کمرہ بنا لیتے، لیکن ان کمینوں کو اتنا حرام کا پیسہ نہ دینا پڑتا. ان کا سسٹم ہی ایسا پریشان کر کے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال تو ان کی جو کوالٹی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ رہے گا پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب یہ بات، اب اس کے اندر معترض کو جو اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھو یہودیوں کو نصرانیوں کو ورغلا رہے ہیں، دیکھو یہودیاں نصرانیاں قرآن میں ہے تمہارے بارے میں، تمہارے سے دوستی نہیں کرنا کہتے، تمہارے سے بولو دوستی نہیں کرنا کہتے، قرآن بول رہا. دیکھو دہشت گردی اس میں کیسی ہے، دیکھو جو ہے انسان کو انسان سے قرآن لڑا رہا. ارے لڑنے والوں کو جو ہے نا واضح کر رہا کہ یہ لوگ لڑنے والے ہیں، قوم میں جو ہے بغاوت پھیلانے والے ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، ان سے روک رہا قرآن تم کو. ان کے پاس مت جاؤ، گندی صفات سیکھو گے، ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھو گے، الٹی سیدھی چیزیں سیکھو گے، لوگوں کو دبانا سیکھو گے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا سیکھو گے، لوگوں کی غلط چیز جو ہے نا غلطیاں ان سے سیکھو گے. اس وجہ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی رکھنا مت کرو. یہ ہر اس یہودی اور نصرانی کے بارے میں نہیں جو صاف دل اور صاف من کا ہے، ان یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں بغض و عناد اور جو ہے نا کینہ اور کپٹ بھرا ہوا ہے. لکھا ہے کہ احد کی جنگ کی حالت دیکھ کر منافقین مسلمانوں کی کامیابی سے مایوس ہو گئے. منافقوں کو لگا کہ اب مسلمان کامیاب بولو نہیں ہو سکتے، مایوس ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ برا وقت آنے سے پہلے اس کا انتظام کر لینا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کرنا، یہودیوں سے نصرانیوں سے بھی دوستی بنا کے رکھ لینا. بعض مسلمان احد کے بعد جو ہے ایسا سوچنے لگے کہ بھائی اگر ہم لوگ دوستی رکھ لیے، سمجھو اگر مسلمان ہار گئے تو ادھر، اگر مسلمان جیت گئے تو ادھر. تو یہ پلاننگ کر کے بعض منافقین نے یہ کام کیا. تو لکھا ہے کہ احد کی جنگ کی حالت میں دیکھ کر منافقین نے مسلمانوں کی کامیابی سے جو مایوس ہو گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ برا وقت آنے سے پہلے اس کا انتظام کر لینا چاہیے. چنانچہ کسی منافق میں فلاں یہودی سے دوستی کر لیتا ہوں، کسی نے کہا میں فلاں دوست سے دوستی کر لیتا ہوں، عیسائی سے دوستی کر لیتا ہوں. غرض ان لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کا سہارا لینا چاہا، یہودیوں کا عیسائیوں کا بولو سہارا لینا چاہا. یہ احد کے وقت کی بات چل رہی ہے. اب آپ اس کو جو ہے نا ہر جگہ کاپی پیسٹ نہیں مار سکتے، یہ بات ذہن میں رکھنا. میں نے اس کا جواب پہلے بھی دے دیا کئی آیتوں میں، تو بات سمجھنے کی ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی یہودیوں سے دوستی تھی. وہ بھی یہی سوچے بیٹھا تھا کہ جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے گی تو ان یہودیوں کے پاس جا کر پناہ لے لوں گا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. پہلی آیت میں مسلمانوں کو اہل کتاب سے یعنی جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا. دوسری آیت میں منافقوں کے مایوس کن خطرات کے خلاف مسلمانوں کو فتح و کامرانی کی خوشخبری سنائی. مسلمانوں کو بتایا کہ بھائی تم ان کی طاقت دیکھ کر، ان کے بھالے اور ان کے جو ہے نا اوزار اور ان کے اسلحہ دیکھ کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ ہے، ہم تم کو خوشخبری دے رہے کہ محمد الرسول اللہ کے سائے تلے ہو، تم کو ناکامیابی نہیں ہوگی، کامیابی ہوگی، پریشان نہ ہونا. تو اللہ نے ان کو خوشخبری دی، فرمایا کہ ہم تم کو خوشخبری سناتی. اس آیت نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ تم منافقوں کی طرح نہ کرنا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے لگو اور ان کا سہارا تلاش کرو. کیا تم کو اللہ کا سہارا کافی نہیں ہے؟ کیا تم کو ارے بولو اللہ کا سہارا کافی نہیں؟ چونکہ اب اللہ کا سہارا کافی ہے تو پھر یہودیوں اور منافقوں سے کیا لینا دینا ہم کو بھائی؟ کیا یہودیوں سے عیسائیوں سے کیا لینا؟ تو اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کو کے لیے کہا جا رہا تھا جو مسلمانوں میں سے کچھ حصہ، مسلمان نام کے منافقین میں سے کچھ حصہ ٹولہ ایسا تھا جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا لیکن بباطن یہودیوں کے ساتھ تھا، عیسائیوں کے ساتھ ملتا جلتا تھا، تاکہ جب کبھی موقع ملے اگر پلٹ پڑنے کا تو ادھر پلٹ جائے. یعنی یہ اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، مذبذبین بین ذالک ان کی حالت تھی، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے. تو اس وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین کی طریقے سے مسلمان نہ کریں، ایسا مسلمان ایسا نہ کریں جیسا منافقین کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ دوستی، جیسا منافقین کر رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ دوستی، تاکہ کل کو جا کر ان سے مل جائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو تمہارے سے چپ گئے تھے چیک کرنے کے واسطے، اللہ کیا کر رہے دیکھیں گے بول کے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر انہی میں سے ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ تمہارے سخت دشمن ہیں. اگرچہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن تمہارے مقابلے میں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ وہ آپس میں کیا رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ بولتے عزیر ابن اللہ اور یہ لوگ بولتے مسیح ابن اللہ. اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آپس میں اختلاف ہے، لیکن جیسا ہی مسلمانوں کے قتل عام کی بات آتی ہے سب مل جاتے ہیں. آج تک دیکھ لو اللہ کی بات جھوٹ ہے تو مجھے بتاؤ ٹرمپ کو کیا لینا دینا ہے یہودی سے؟ بولو یہ تو کرسچینٹی کا مذہب ہے نا بھائی ادھر طرف، اور یہ لوگ یہاں یہودی، اور یہ لوگ بولتے عزیر ابن اللہ، اور یہ لوگ بولتے مسیح ابن اللہ، وہ لوگ بولتے عزیر اللہ کا بیٹا، یہ لوگ بولتے عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا.
اور یہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں، وہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں، وہ لوگ بھی خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ لوگ بھی خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ باعتبار شریک ٹھہرانے کے خدا الگ الگ بنا لیا، لیکن ان کے اپنے نظریات اختلافی ہیں، ان کے اپنے نظریات اختلافی ہیں. لیکن جب مسلمانوں کو کاٹنے اور مارنے کی باری آتی ہے، چونکہ شرک میں ایک جگہ ہے، اس لیے یہ لوگ پھر دوست بن کر کے مسلمانوں پر ظلم ڈالتے ہیں. آج بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جس ملک پر ان کا حملہ اٹھا لو، تاریخ لکھی ہوئی ہے یوٹیوب پر، ان کے اپنے چینلوں پر ہے. ہمارا ضرورت نہیں، ہم بولے تو شاید برے ہو جائیں گے یا ہمارے چینل کو بند کر دیا جائے گا، ہمارا ضرورت نہیں، چھوڑو، ان کا چینل کھول کے دیکھو. عیسائی کی اس کی دوستی، اور باقاعدہ انہیں بولتے رہتا، ہاتھ ملا ملا کے بولتے رہتا کیا ہم تمہارے دوست ہیں. لاکھوں لوگوں کو مار دیا، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، بین الاقوامی انٹرنیشنل لا کے دھجیاں اڑا دی، جوتے کی نوک پہ رکھ دیا. ہاسپٹلوں پر بمباری کرنا قانوناً جرم ہے، بین الاقوامی جرم ہے. انٹرنیشنل لا کے تحت سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو بچوں کو قتل کرتا ہے، جو وومن کو قتل کرتا ہے، جو ہاسپٹل پر حملہ کرتا ہے اور کھانے اور پینے کی اشیاء پر حملہ کرتا ہے. ان میں سے کون سا مقام ایسا ہے بتاؤ مجھے جس پر یہودیوں نے حملہ نہ کیا ہو؟ بتاؤ کیا غلط ہے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اگر کہا اللہ نے تو کیا غلط کہا؟ مسلمانوں کا ایک میزائل ایسا بتاؤ جو ان کے کھانوں کی جگہوں پر پڑا ہو، ان کے پینے کے پانی کی جگہوں پر پڑا ہو. تو مجھے لڑانا نہیں ہے، میں ہوئے اس کو بات سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. جو وار ہوئی ہے ان پاسٹ، ماضی کی کچھ ایام پہلے جنگ رکی ہے، وہ اس کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ دیکھیے کیسے حالات ہیں. ابھی جو ہے فلسطینی واپس لوٹ کر کے آ رہے ہیں، آپ دیکھیے الحمدللہ ان کی زبانوں پر اللہ نے کلمہ ایمان جاری فرمایا ہے. آ کر کے اپنے گھروں پہ کھڑے ہو کر مسجد میں آج جمعہ انہوں نے پڑھی ہے، آج جمعہ انہوں نے پڑھی ہے باقاعدہ، اور مسجد میں امام خطبہ دیتے ہوئے جب حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کہہ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ پورے اہل مسجد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سب زبان بہ ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا ٹیکا لے کر سہارے سے کھڑا ہوا ہے، کوئی لوہے کے اسٹانڈ پر اپنی آدھی ٹانگ رکھ کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی پورا ادمرا ہے، مگر ان کی زبانوں کے اوپر ایک ہے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی. ایسے سخت ترین حالات میں بھی اللہ سے دوستی اور تعلق رکھنے والوں کا حال دیکھو کیسے، اللہ سے محبت دیکھو ان کی. بہرحال تو انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑا دی. ہاں، بین الاقوامی قانون میں ان کو اس وقت میں مجرم قرار دیا گیا ہے، بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر. ہاں، یہودیوں کو خود مجرم قرار دیا گیا. بہرحال اس کے پیچھے ان لوگوں کی کیا کھلکاریاں ہیں ابھی فوری طور پر نہیں کہی جا سکتی، لیکن بین الاقوامی قانون کے دائرے میں ان عیسائیوں ان جو ہے نا اسرائیلیوں کو قانون کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا گیا، اور انسانیت کے جو ہے نا ضمن میں ان کے اوپر الزام کیا جو ہے نا جرم تو ثابت ہی ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الزام آیا ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے قاتل ہیں، جینوسائیڈ کرنے والے ہیں، ہاسپٹلوں پر حملہ کرنے والے ہیں، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والے ہیں. چنانچہ یہ لوگ ایسے جرائم کے مرتکب ہیں، ان کے اوپر یہ الزام ہے بول کے باقاعدہ ان کو بین الاقوامی قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیس جیتا جائے گا، لیکن الزام 100% درست ہے، الزام 100% درست ہے. سب آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کون مکر سکتا ہے؟ سارے جہاں نے دیکھا ہے. بہرحال تو اللہ نے جو یہ کہا ہے تو اس کے اندر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا، کہ اس آیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ بولو، آپ لوگوں کو شبہ ہے کیا باباخی؟ تو یہ ان یہودیوں کے، سب سے پہلے تو یہ کن یہودیوں کے، ہر یہودی کے بارے میں نہیں، ہر نصرانی کے بارے میں نہیں، بعضهم اولیاء بعض سے ہی پتہ چلتا ہے، اور دیگر جو ہے سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے، جیسے بنو خزاعہ، جیسے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ وغیرہ. یہ چیزیں اشارہ دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور یہ یہاں پر بھی اس کا جو شان ورود ہے یا اس کا جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ احد کے بعد منافقوں نے یہ چال چلی تھی کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں بنائی تھیں تاکہ کل کو اگر مسلمان ہار جائیں تو اس طرف بھاگنے کا موقع رہ سکے، اس طرف پناہ لینے کا موقع رہ سکے. عبداللہ بن ابی بھی انہی لوگوں میں سے تھا. تو اس قسم کے لوگوں سے مسلمانوں کو کہیں وہ ان کے پیچھے نہ ہو لیں، کہیں ان منافقوں کے پیچھے مسلمان سمجھ کر کے نہ چلے جائیں. اس وجہ سے اللہ نے آیتیں اتاری کہ منافقوں کی طرح تم یہ کام نہ کرنا، بلکہ تم اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا، اور خوب جو ہے اللہ تعالیٰ خوشخبری تم کو سناتا ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اس کے اندر کہی گئی، اشکال ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لا کے اعتبار سے بھی یہ چیز غلط نہیں ہے، یہ لا کے اعتبار سے بھی یہ چیز غلط نہیں ہے کہ جب آدمی آپ پر دشمنی کر رہا ہو، حملہ کر رہا ہو، تو اس دشمن کو دشمن کہنا قانوناً کوئی جرم بولو نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستانی اگر آپ کے انڈیا پر حملہ کر دے تو آپ اس کو دشمن ملک بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اگر ایسا بولنا جرم ہے کیا؟ آپ بھی بولیں گے میں بھائی میرے ملک کو کیوں مار رہا بھائی، مسلمان ہوں گا تو کیا، کوئی بھی ہوں گا تو کیا. تو اگر میرے ملک پر ملک کے اعتبار سے حملہ کرتا ہے تو پھر تو سمجھ لے کہ تیرے کو میں جو ہے نا دشمن ملک سمجھوں گا، تو ہوگا اپنی جگہ مسلمان.
لیکن ملک کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے بھی تجھے ہم پورے دیش واسی ہندوستان کے یہی کہیں گے کہ تو ہمارے ملک کا دشمن ہے. اگر جو ہے عراق ہم پر حملہ کر دے تو ہم اس کو ملک کا دشمن کہیں گے، افغان ہم پر حملہ کر دے تو ہم اس کو ملک کا دشمن کہیں گے، یا کوئی بھی جو ملک کے خلاف آئے گا ہم اس کو دشمن کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے ہانی کارک اور اسلحہ سے لیس اس قسم کی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن کہتے ہیں. اور دشمن کہنا کوئی عیب کی بات نہیں، ہر کوئی کہتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دشمن اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگ حملہ کرنے والے، نقصان پہنچانے والے ہیں، ہانی پہنچانے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، اور قانون میں کسی کے پاس بھی جرم نہیں ہے یہ بولنا. تو اگر اسلام کے خلاف کچھ لوگوں نے دشمنی کی، حملہ کیا، اسلحہ بردار ہو کر آئے اور مسلمانوں کو کاٹا پیٹا، اس کے بعد بھی کیا مسلمان دوست بولتے پھریں گے ان کو؟ ارے بولو نا، اس کے بعد بھی مسلمان بولتے پھریں گے کیا؟ تو اس کے اندر کیا دہشت ہے؟ بولو. دشمن کو دشمن نہیں بولنا کہتے ہیں، وہ کون سی بات؟ ابا کو ابا نکو بولو، امی کو امی نکو بولو، انکل کو انکل نکو بولو، آنٹی کو آنٹی نکو بولو، 2 اور 2 4 نکو بولو. بولے تو کیا بات؟ دشمن کو تو دشمن ہی بولا جائے گا نا، چاہے وہ ملک کا دشمن ہو، چاہے وہ اسلام کا دشمن ہو. دشمن تو دشمن ہے. تو اسلام نے ان کے حملوں کے اعتبار سے ان کو کہا کہ یہ اسلام کے دشمن ہے. تو اس وقت میں ہر کافر اور ہر یہودی اور ہر نصرانی اور ہر جو ہے نا یہ کہنے والوں کو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس کو باقاعدہ مینشن کیا ہے اس کے اندر، اس کا شان ورود ہے منافقوں کی، ان کے ساتھ دوستیاں دوسرے مسلمانوں کو کہیں خراب حالت میں اور کنڈیشن میں نہ ڈال دے. اس وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری کامیابی اور فتح یقینی ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. تمہارے ساتھ اللہ، تم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آیت نمبر 8 جو ہے PIL کے اندر اس نے لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ بولو جلدی، ارے بولو اے ایمان والو. اوپر پیچھے بھی آ گیا نا، جہاں پر ڈبل آ گیا وہاں خود سے اپن کاؤنٹ شروع کر دینا تاکہ ہم کو احساس ہو کہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا، یا اے ایمان والو، لا تتخذوا، ارے آیا نہیں آیا، لا تتخذوا اليهود، لا تتخذوا کے معنی لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، لا تتخذوا کے معنی سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، نہ پکڑو. یعنی اے ایمان والو، جن لوگوں نے تم سے پہلی کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو. تو دین کا جو مذاق اڑانے والے ہیں، بولو میرے ساتھ، بولو، دین کا مذاق اڑانے والے جو ہے، جیسے رضوی ہے، تیاگی ہے، سرسوتی ہے، یا ایکس مسلم کا ایک گروپ جو چل رہا ہے، جو لوگ مستقل دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے مثال دے دی، بار بار میرا جی گھبراتا ہے، وہ مثالیں میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں کمزور ہوں، اللہ مجھے معاف فرماوے، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہجرت کے واقعے کو کیسا پیش کرے، بول کے بتایا نا میں، ایسا بگاڑ کر کے دین کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہنسی مذاق ٹھٹا، انہوں ایسا کرے کرتے، انہوں ایسا کرے کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسا جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ قانون کے اعتبار سے بھی مجرم ہے، قانون کے اعتبار سے بھی مجرم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان میں قانون بنایا گیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی آستھا اور اپنے دھرم اور اپنے ریلیجن پر عمل کرنے کا آزادانہ حق حاصل ہے، اور جو اس حق کے خلاف جاتا ہے اور تمہاری آستھا کو، تمہاری جو ہے نا تمہارے ریلیجن کے اوپر کوئی ایسی ٹپنی کرتا ہے جو تمہاری جذبات کے خلاف ہو، تو تم جو ہے نا قانوناً وہ مجرم ہے ہندوستان کے اندر بھی، قانوناً وہ مجرم ہے ہندوستان کے اندر بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق، اب چونکہ اس کو یہ آیت کیوں چبھی؟ کیونکہ انہیں دین کا مذاق بناتا رہا، تو اس کو یہ آیت چبھ گئی. رضوی کو عرف تیاگی کو عرف پتہ نہیں اب کیا نیا لونڈا کیا بن گیا انہیں پتہ نہیں، اب تیسری گود میں چلے گیا کہتے. پہلے ایک گود والے سرسوتی انہیں گود نہیں لیا، انہیں دوسرا کوئی لے رہا تھا انہیں بھی نہیں لیا، اب تیسرا جنا کوئی گود لیا کرتے، وہ بھی نہ مال دیتے بولا کرتے، نہ جائیداد دیتے بولا کرتے، نہ حصہ باٹا دیتے بولا کرتے، نہ خالی نام رکھ لو ہمارا کام، ہم تمہارے کچھ نہیں آتے بولے. بہرحال بظاہر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن بباطن اس کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر رہے ہیں. تبھی تو اتنی ہمت اس کے اندر آئی ہے کہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ آؤ 3000 روپے دوں گا، دھرم پریورتن کر لو، مسلمان سے مسلمان اسلام چھوڑ کر کے گھر واپسی کر لو، ماہانہ 3000 دوں گا، اور کیا کروں گا؟ بولو نوکری بھی دلاؤں گا کہتے، فلاں کروں گا کہتے. ارے ایسے کتنے آسان جو ہے نا برس برس سے دلا لیے مسلمانوں کو. جو ایمان والا ہے نا اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نہیں یہ چیزوں کو. تیرے سر کا سب بکے ہوئے سمجھ رہا، بکے ہوئے سب تیرے جیسا کوڑیوں پہ بکنے والے ہیں کیا؟ چند بدخماش جن کو اسلام سے اللہ رسول سے کچھ لینا دینا نہیں، چند ذہنی فطور کے دیوانے، چند نوجوان اپنی غلط فہمیوں اور کج فہمیوں اور کجرویوں کی وجہ سے اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہیں، ورنہ خدا کی قسم تیرے جیسے نالائق کو مسلمان جو ہے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا ہے. مسلمان تو ہر حال میں اللہ کا ہے، کٹنے کے بعد، پٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد، ہر حال میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ در در کا بھیکاری نہیں، اس رب کا بھیکاری ہے جو سارے برہمانڈ کا تنے تنہا خالق اور مالک ہے، کوئی اس کے سوا خالق اور مالک نہیں. جتنے دلیلیں دینا ہے دیتے رہو تم اپنی جگہ پر.
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، یعنی توریت، زبور، انجیل وغیرہ وغیرہ، تم سے پہلے جو کتابیں دی گئی تھی ان کو، اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، یعنی جو ہے نا سجدہ کیسا کر رہے ہیں دیکھو. اب ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میں جو ہے نا ان کی جو ہے نا ذہنی خرابی کو، میں ان کی ذہنی خرابی کا کیا فقدان ہے میں کیا بتا سکتا ہوں. دیکھو سجدہ کیسا کر رہی ہیں، دم اوپر اٹھا رہی ہیں، پیرا نیچے کر رہی ہیں، کئی کو ایسا کیا بول رہی ہیں، سمجھ رہے آپ لوگ؟ ایسے باتیں کر کے سجدہ کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سجدہ کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. ایک مسلم کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو دین کا مذاق کرنے والے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. ہوتا کیا، ایک تو جو ہے سب سے پہلے ایمان میں کمزوری آئے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اگر ایمانی کمزوری نہ بھی آئے تو وسوسہ آپ کو ساری زندگی ستاتا رہے گا کہ یہ لوگ ایسا کئی کو بولے ہوں گے، انہوں ایسا کئی کو بولے ہوں گے. کئی کو وسوسوں کے پیچھے بھاگتا بھائی. سکون سے ایک راہ پر اچھا نہیں ہے کیا تم؟ اللہ رسول اللہ کہتے ہوئے کھاتا پیتا بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے، اپنی جاب، اپنی نوکری، اپنے بچے، اپنی آل اولاد، اپنی نسلیں، ان کو دین سکھانا، اللہ رسول سکھانا، اخلاق سکھانا، ماں باپ کی ادب سکھانا، احترام سکھانا، بدتمیزی بد اخلاقی سے دور رکھنا، فحش اور کاریوں سے، شراب سے، زنا سے، جوا سے، غلط کاموں سے دور رکھنا. ارے بولو یہ اچھی چیزیں ہیں کہ خراب چیزیں ہیں؟ اچھی چیزیں. یہ تمام چیزیں اچھی اچھی سکھا کر کے اپنی فیملی کو اچھا نہیں کر سکتا؟ تو خامخواہ کے وسوسوں کا شکار کیوں ہونا چاہتا ہے؟ آج کے جو نوجوان ایک مسلم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان کو جو ہے بہت کچھ گیانی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم لے لو ان کے پاس گیان نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے پاس نالج، صحیح نالج نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں دین کو ہنسی اور کھیل اور خود بنا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی لا تتخذوا، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی بولو نہیں کرنا. یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو وہ بات ہوگی جو لاجیکل سمجھ میں آنے والی تھی جو میں نے کہی آپ کو. تو معترض کو اعتراض یہ ہے کہ صرف کافروں، عیسائیوں اور یہودیوں کو نہیں کہہ رہا ہے، دین اسلام ان کو بھی جو ہے دوست نہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے جن کے پاس کتابیں بھی آئیں اور جو تمہارا مذاق اڑائے تو ان کے ساتھ دوستی نہ کو کرو. بولے تو اس کے اندر غلط کیا ہے مجھے بولو؟ کس قدر جو ہے نا قبیح قسم کی ذہنیت کا آدمی تھا یہ. پتہ نہیں انہیں پی آئی ایل ڈالا کیسا، اس کو یہ آیتاں دیا کون، کس کی چکر میں انہیں آ گیا بیچارہ، سمجھ میں نہیں آ رہا. ہدایت تو مقدر بظاہر نہیں دکھ رہی، پھر بھی نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، لیکن بظاہر حالات ہدایت والے نظر نہیں آ رہے. اللہ اس کو ہدایت مقدر ہے تو ہدایت دے، ہدایت مقدر نہیں ہے تو اللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے. بہرحال یہاں پر جو ہے نا کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں، کوئی آپ کا مذاق اور کھیل اور کود کر رہا ہو. موٹے دماغ والی بات بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی اولاد کا کوئی مذاق بنا رہا ہے، دیکھو اس کی ناک کیسی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے، اس کا دم کیسا ہے، اس کا منہ کیسا ہے، اس کا پیر ذرا ٹیڑھا ٹیڑھا ہے، نہیں انہیں لنگڑا دکھ رہا نہیں، حالانکہ وہ عیب ہو تب بھی ماں باپ کیا نہیں کر سکتے؟ بولو برداشت کرتے کیا نہیں کرتے؟ تیرے کو کیا لینا دینا بھائی، بولتے تیرا ہے میرا ہے، جیسا بھی ہے میرا ہے بھائی. کالا ہوں گا، پیلا ہوں گا، جو ہے نا ٹھکنا ہوں گا، ایک پیر سے معذور ہوں گا، ایک ہاتھ سے معذور ہوں گا، جو بھی ہوں گا میرا ہے. تو کون ہوتا میرے بچے کو بولنے والا؟ اور اس کو دوست بناتے کیا بولو؟ تو جب اتنی کامن سینس والی بات ہے اس کو کہہ رہا ہے لا کر کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کو بھی جو ہے نا قرآن جو ہے دشمن بول رہا، دشمنی ہے، دشمنی رکھو ان لوگوں سے بول رہا. حقیقت بول رہا، کیا غلط بول رہا اس کے اندر؟ اس پر اعتراض کیوں ہوا معترض کو، یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا چاہے یوٹیوب پر ہو تو کامنٹ کرو مجھے، اور اگر نہیں تو پھر آپ لوگ مجھے لکھ کر کے دو کہ حضرت ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کو اس میں اعتراض ہو رہا ہے، اس آیت میں یہ اعتراض ہو رہا بول کے. تو بظاہر میرے کو جو اس کا اعتراض ہے وہ سمجھ میں آیا نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں. پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کریں. ابھی اس آیت میں اس حکم کی علت سمجھائی، اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ دوسرے کفار اور مثلا مشرکین مکہ کی دوستی سے بھی پرہیز کرو. ان کنتم مؤمنین فرما کر مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو بیدار کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی دوستی سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اسلام اور اسلامی عبادت کے طریقوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. دیکھو تم مومن ہو اور اسلام ایمان تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، پھر کیا تمہاری غیرت ایمانی ایک لمحے کے لیے بھی ان لوگوں سے دوستی کرنا گوارا کرے گی جو تمہارے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے مثال دے کر کے سمجھا دیا، اور کوئی ملک اس کو برداشت نہیں کرتا. یہ تو ہو گئے لاجیکل جواب میں نے دے دیا، عقلی دلیل دے دی، قرآن سے جواب دے دیا، اور شان نزول جو اس کا جو سیناریو تھا وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا. اب قانونی اعتبار سے دیکھ لو، کسی بھی ملک کے بارے میں تم جو دل میں آ رہا وہ بولنا شروع کر ڈالو. تم قانوناً اگر مجرم نہیں بن گئے تو مجھے بولنا. پھر اگر تم کسی بھی ملک کو ان کے جو ہے نا حد سے زیادہ ان کے اوپر کچھ ایسا تبرہ کر دو، کچھ ایسی بات بول دو، دوبارہ تم اس ملک کو جا کر کے دکھا دو مجھے.